انٹرویو سا دیا وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب کو، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا جناب کہ جو مغرب ہے وہ سی پیک کو بڑے سسپیشن شک کی نظر سے دیکھتا ہے، گوادر کے پروجیکٹس کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، جس کا کوئی سینس نہیں بنتی۔ تو سر دنیا جو ہے وہ تو عموماً ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک دوسرے کو شک کی نظر سے شاید دیکھتی ہوگی، لیکن ترقی تو ہم نے خود کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب چائنا میں بیٹھ کے اینٹی ویسٹ جو سٹیٹمنٹس بار بار دے رہے ہیں، اس سے سی پیک کو بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں پرابلم ہو سکتی ہے، اور شاید یہ جو ایک عمران خان صاحب پاپولیرٹی لوز کر رہے ہیں، تو دس از اے ون وے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہم پیغام دے رہے ہیں اپنی عوام کو اور اپنے ووٹر سپورٹر کو کہ میں جناب دیکھو میں مغرب کے خلاف کھڑا ہوں، اور آپ کو پتا انہوں نے وہیں پہ بیٹھ کے یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں نے رشیا بھی جانا ہے۔ سر آپ اس سچویشن کو اور اس طرح کا یہ جو آرگومنٹ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ چیمہ صاحب بڑا ملٹائی ڈائمینشنل قسم کا سوال ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے، جس کی ظاہر ہے کہ آپ کا جو ٹائم فریم ہے اس میں وہ آتا نہیں۔ تو مختصر میں بات یہ کروں گا نا کہ جہاں تک کنسپیریسی کی بات ہے کہ مغرب ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، تو یہ وقت بھی آنا تھا کہ مغرب جو ہے وہ پاکستان جیسے ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، لیکن ٹو بی ریئلسٹک اینڈ ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ کہ جو پاکستان جس سطح کے جیسے جو ملک ہیں، مطلب بے شمار ملک ہیں ظاہر ہے اس طرح کے، جو اکانومی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اپنے اندر جو ہے وہ اسٹرینتھ کے حوالے سے اس سطح پہ آتے ہیں، تو بے شمار ملک ہیں، تو ان میں سے کسی ملک کے خلاف بھی اگر ویسٹ چاہے تو اس کو کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے ملکوں کے اندر جو ہے وہ بے شمار سازشیں پنپ رہی ہوتی ہیں ایوری سنگل ڈے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یہ لطیفہ مشہور ہوا تھا کہ ہمارے ایک پرائم منسٹر نے کسی کو کہا تھا کہ بھائی مجھے سی آئی اے کا ایجنٹ بنا دو کسی امریکی سفیر کو، تو اس نے کہا جی یہ فیصلے بہت اوپر ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو لوگ ایجنٹ بنائے جاتے ہیں وہ بھی آپ سے بہت اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں ان سے اوپر کا لوگ کون ہوتا ہے اس کی وضاحت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ تو یہ خود مرنے اور سجدے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہمارے حکمرانوں سے لے کے تو ٹاپ لیڈرشپ تک، اور یہ میں کوئی کتابی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ڈاکومنٹڈ ویل ڈاکومنٹڈ قسم کی ایویڈنس کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ تو ان کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے تو وہ پھر قابو میں نہیں آئے گا، اور وہ ملک کا وہ حشر کر دے گا ودن نو ٹائم کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے سامنے یہ جس کو آپ عرب سپرنگ کہتے ہیں جو کچھ ہوا، اور جس طرح کا حشر ان ملکوں کا ہوا، اور خود اپنے لوگوں نے کیا نا، کہیں کوئی امریکی نظر آیا آپ کو کہ جس نے کوئی جھنڈا اٹھایا ہوا ہو یا کوئی گولی چلائی ہو یا فوج بھیجی ہو؟ تو یہ ظاہر ہے کہ پاکستان از ناٹ این ایکسیپشن۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مختلف ہیں، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ٹائم اینڈ اگین پاکستان میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ان کیس آف اے چیلنج، کسی بڑے بحران کی صورت میں، کسی بڑے ڈیزاسٹر کی صورت میں، پاکستان کے لیے بھی سٹینڈ کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جتنا لیبیا اور اس طرح کے ملکوں میں ہوا تھا، ہو سکتا ہے۔ تو امریکیوں کو یا ویسٹ کے اندر ایک بے پناہ قسم کی پاور ہے اس وقت، اس کو میں بے پناہ کہوں گا۔ تو اس پاور کو اگر وہ کسی طریقے سے یوٹیلائز کریں، جس کے مختلف ڈائمنشن ہے، خواہ وہ اپنی اکنامک پاور یوز کریں، پولیٹیکل کریں، انفلوئنس کریں، یا اشارہ آبرو، پاکستان جیسے ملک کے لیے تو اشارہ آبرو کافی ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ وہاں جو ہے آپ کے مولانا سے لے کے تو آپ کے بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ سجدے میں آ جائیں گے بغیر کوئی دوسری بات کیے، تو وہاں سازش کی ضرورت نہیں۔ اب باتیں ٹو دا پوائنٹ، اور یہ بات میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر پاکستان جیسے ملک کے خلاف امریکہ اس طرح کا کوئی ڈیسیجن کر لے تو اس کو وہ افغانستان کے کیلیبر پہ تو لے جا سکتا ہے ودن ویکس۔ تو کسی ملک کو ضروری نہیں کہ اس کا جھنڈا ہی آپ لپیٹ دیں، اس کو لپیٹنے اور تباہ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا۔ آپ اس کو لوٹا دیں، ایک جو ہے بھگاری بنا کے رکھ دیں، اس کے عوام بھوکے مرنے لگیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگیں، تو بس کافی ہوتا ہے۔
تو اب میں آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چین میں جا کے انہوں نے بار بار بیان دیے کہ ویسٹ ہم پہ مشکوک ہے، یہ بیان درست ہے، چونکہ اس وقت پاکستان پہ صرف ویسٹ ہی مشکوک نہیں ہے بلکہ چائنا سمیت دنیا کا ہر ملک مشکوک ہے. یعنی اگر پاکستان پہ سعودیہ مشکوک ہو سکتا ہے جس کا اس نے ریپیٹڈلی ذکر کیا، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ ہے ملکوں کا، اور یہ جو پاکستان میں موجودہ رجیم کی قیادت میں جو اس نے کلٹی کھائی ہیں اور بار بار یو ٹرن لیے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے ملک بہت زیادہ محدود، بہت زیادہ جو ہے وہ مشکوک ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ $2 بلین کیا ہوتا ہے. آپ جس وقت جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی 80-90 بلین ڈالر دے کے تو ایک آدمی نے اپنی بیوی سے سپریشن لی ہے. تو $2 بلین کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کے لیے کوئی آپ کو دے، بار بار مانگنے کے بعد دے، اور ساتھ میں شرط رکھے کہ ودن 24 آورز واپس لیں گے. یہ جو ہوتی ہے ڈیفیسٹ، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آخری ڈگری، جس سے آگے کوئی جگہ نہیں ہوتی جب لوگ آپ پہ کوئی اعتبار نہیں کرتے. تو یہی ملک تھا جو آپ کو 20 سال کی ڈیفرل پرائسز پہ تیل دے دیتا تھا بلینز آف ڈالر کا. تو یہ کام کس نے کیا؟ وہاں کے حکمران جو ایلیٹ ہے اس کی حرکات و سکنات نے. اور وہ تاریخ کا یہ سبق بھول گئے کہ آپ جب بار بار جھوٹ بولتے ہیں، اپنے معاملات پہ یو ٹرن لیتے ہیں، آپ کے معاملات میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی، تو آپ اعتبار کھو دیتے ہیں. اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں تو یہ بہت ہی ایک عام سی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بھائی ویسٹ جو ہے اس کے اپنے مفادات ہیں، اور جو یہ بات نہیں جانتا وہ سیاست کی ABC نہیں جانتا. ویسٹ جو ہے وہ ثواب کمانے کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اس لیے نہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا یا ہم جنت میں جائیں گے. یہ چیپٹر انہوں نے 14ویں-15ویں صدی میں کلوز کر دیا تھا، جو ہم نے آج آ کے کھولا ہے کہ یہ کام کریں گے تو ثواب ہوگا، تو وہ کریں گے تو گناہ ہوگا. یہ چیپٹر ان کا اب یہ ہے کہ ہمارے کس کام سے ہمارے عوام کو فائدہ ہوگا، ہمارے ملکوں کو سٹیبلٹی ملے گی اور ہمارا فیوچر تابناک ہوگا. تو اس پہ وہ کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. انہوں نے جو بڑے بڑے فورمز جتنے ہوئے، یورپ میں ہوئے، امریکہ میں ہوئے، کانفرنسز ہوئی، اس میں بیٹھ کے انہوں نے کلیئرلی ڈکلیئر کیا چائنا کو ایز اے کمپیٹیٹر، ناٹ اونلی کمپیٹیٹر تو ایک مہذب لفظ ہے، اس سے بھی اگلا ایک دشمن ٹائپ کہ جس کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کلیش ہے، اکانومی میں بھی، ملیٹریلی بھی، اور دوسرے جتنے بھی. اور انہوں نے کوئی بات ڈھاکی چھپی نہیں رکھی. جب انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ چین کا جو روڈ اینڈ بیلٹ منصوبہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈینجرس ہے اور یہ لوگوں کے مفادات کے خلاف ہے جہاں پہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جانا چاہیے. دے کیم آؤٹ ایکچولی ویری کلیئرلی. یہ نہیں کہ کوئی انہوں نے اس کو کہیں کیموفلاج کر کے بیان کیا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس سے ایگزٹ کریں گے ہم وہاں پہ روڈ اور بیلٹ بنائیں گے، اور ہم اس کے لیے باقاعدہ بجٹ مختص کرتے ہیں. کریکٹ؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چین کے خلاف ایک ڈکلیئرڈ قسم کی وار، کولڈ وار جو ہے، اور بہت سارے معنوں میں یہ از مور دین کولڈ وار. ایسا سوویت یونین کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا تھا، چونکہ سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان ایک بیلنس آ گیا تھا، بیلنس آف ٹیرر. تو اس میں وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی کام کرنے سے پہلے بڑے ہیڈن اور بڑے ایک پراکسی انداز میں کرتے تھے. اتنا نہیں تھا، چونکہ آخر میں ان کے درمیان ایک بہت ہی خاموش سمجھوتا ہو گیا تھا دنیا کی ڈویژن اور اس کی ایڈمنسٹریشن پہ. اب چین کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اس لیے بارگیننگ اوپن ہے. اور انہوں نے ایسے ملکوں کو بتایا اور انہوں نے فیکٹس اور فیگرز دیے کہ جو ملک اس طرح کے منصوبوں میں شامل ہوئے وہ پریشان ہیں، وہ قرضے واپس نہیں کر سکتے. یہ یک طرفہ قسم کی ارینجمنٹ ہے جس کا سارا فائدہ چین کو جاتا ہے. انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہے، اس کے ساتھ جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں وہ آلموسٹ وہی ہیں جو پچھلی صدی کے دوسرے نصف میں، تیسرے نصف میں سامراج کے ساتھ جڑتی تھی. ہم یہی باتیں تو کرتے تھے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جس ملک کو قرضہ دیتا ہے اس میں اپنے ماہرین بھیج دیتا ہے، جو آدھی تنخواہ ان قرضوں سے، آدھی تنخواہ تو ماہرین لے جاتے ہیں. اس کے بعد مشینری بیچتا ہے جو کوئی اور نہیں خریدتا، تو آدھے پیسے اس ماد میں واپس لے جاتے ہیں.
उसके बाद कई जगहों पे लेबर्स और सुपरवाइजर्स और